فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا معالج، آپ کا طبیب، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات ہوگی ایپیلیپسی کے حوالے سے، یعنی جس کو ہم عام روٹین میں مرگی کا مرض بھی کہتے ہیں، جس میں مریض اکثر کہیں نہ کہیں گرا ہوا بے ہوش ملے تو جوتا سنگھانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف خالی جوتا سنگھانے سی نہیں، اگر جوتا نہ ہو تو آپ جرابیں بھی، یعنی کوئی تیز خوشبو یا کوئی تیز سمیل والی کوئی چیز آپ اس کو سنگھائیں گے تو وہ ہوش میں آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ پرانے وقتوں میں ہم چمڑے کے جوتے پہنا کرتے تھے جس کو ہم خصہ کہتے ہیں، اس خصے میں بھی سمیل ہوتی تھی ایک اپنی چمڑے کی، اور اس کے علاوہ چونکہ جو پہن کر چلتا تھا اس کے پاؤں میں پسینہ بھی ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ جوتا سنگھا کر ہوش میں لانا اس کو شاید علاج سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال آج ایک حقیقت اور میں آپ کو یہاں پہ واضح کرتا چلوں، میں نے بے شمار مریض دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے EEG، لیکن جب وہ رپورٹ آئی اور رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے واضح کہ نان ایپیلیپٹک، یعنی اس کو مرگی نہیں ہے، ٹیسٹ واز نارمل، بٹ کیا ہوا کہ میں ایک ایگزامپل دوں گا۔ ایک پیشنٹ میرے پاس اسلام آباد سے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے اتنے سالوں سے ہمارے اس بچے کو مرگی ہے اور یہ نوجوان ہمارا جو ہے ہم اس پہ بڑے پریشان ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے کبھی مرگی کے ٹیسٹ بھی ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دکھائیے۔ جب انہوں نے مجھے دکھائے تو اس میں ایک رپورٹ جو ہے وہ EEG کی جو ہے وہ اسلام آباد سے تھی، ایک رپورٹ لاہور سے تھی اور ایک رپورٹ کراچی سے تھی۔ چونکہ وہ جو ساتھ تھے وہ بزنس مین تھے، وہ بزنس کے چکر میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، مختلف جگہوں پہ شہروں میں ان کے آفیسز تھے، تو وہ اپنے بیٹے کو مختلف جگہوں پہ چیک کروا چکے تھے، اور 3 ٹیسٹ میں نے خود دیکھے ان کے پاس، یعنی کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے۔ تینوں میں EEG جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جب میں نے رپورٹ پڑھی تو وہاں نیچے لکھا ہوا تھا نان ایپیلیپٹک پیشنٹ، یعنی اس کو مرگی نہیں ہے، یہ مرگی کا پیشنٹ نہیں ہے، بڑا واضح رزلٹ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جناب جب مرگی نہیں ہے تو پھر آپ مرگی کی دوائیاں جو ہیں ان کو ایپیلیپسی کے لیے جو ہے ایپی بال وغیرہ یا اس کے جو سیرپ ہے یا اس کی جو گولیاں ہیں یہ آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا بس آپ یہ کھلائیں، اسی سے فرق پڑے گا۔ تو یعنی مرگی نہیں بھی ہے تو دوائیاں مرگی کی کھلائی جا رہی ہیں، اور یہ میں پاکستان میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اکثریت لوگ جو مرگی کی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ غلط کھا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کا علاج بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 اگر ایپیلیپسی ہے بھی تو پھر بھی وہ اس کا علاج نہیں ہے وہ دوائیاں۔ لیکن اگر ایپیلیپسی ہے ہی نہیں، ٹیسٹ میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہے اس کو مرگی، تو پھر مرگی کی دوائیاں کیوں؟ اور یقین کریں 100 میں سے 95 یا 97 لوگ جو ہیں ان کے مرگی کے ٹیسٹ اگر ان کے پاس ہیں تو اس میں نہیں ہے مرگی، اور وہ دوائیاں کھا رہے ہیں۔ ہر جھٹکے دماغ کو آنا جو ہے یا فٹس پڑنا جو ہے، وہ سارے فٹس اور جھٹکے جو ہیں وہ مرگی کے نہیں ہو سکتے، ہسٹیریکل پرابلم بھی ہوتی ہیں، اور بھی کئی سارے ایشوز ہیں، اور موٹر نیورون سیلز اور ان کے اندر کئی سارے پرابلم آتے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبر میں کہیں بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو آپ پہلے ٹیسٹ کروا کر دیکھیں کہ وہ رپورٹ آپ کی جو ہے وہ نارمل ہے یا اس میں کوئی ابنارمیلٹی آ رہی ہے، اور اگر نارمل ہے تو پھر مرگی کی دوائیاں کیوں کھلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو رپورٹ پڑھنی یا سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ میرا موبائل نمبر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر مجھے اپنی رپورٹس واٹس ایپ کیجئے، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ مفت میں اس کی بارے میں پوری وضاحت کروں گا اور مفت اس کا مشورہ دوں گا کہ ایپیلیپسی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہم ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس بھی کرنے لگے۔ لیکن اگر وہاں پہ مرگی نہیں ہے تو پھر مرگی کی دوائیاں غلط کھلا کر آپ اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے پھر کسی کو کینسر نہ ہو اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ نہیں یہ علامات کینسر جیسی ہیں تو تمہیں کینسر کی دوائی کھانی پڑے گی، یہ وہ والی بات ہوئی پڑی ہے کہ مرگی نہیں ہے، ٹیسٹ میں بھی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ تو آئیے بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب، جہاں پہ ہم آپ کو مختلف ڈائیگرام اور مختلف تصویروں کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو مرگی کا شمار بھی انہی امراض میں کیا جاتا ہے جنہیں اکثر سادہ لوگ حضرات جن، بھوت، اسیب اور چڑیل کا اثر سمجھتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ مرگی کے مریضوں کو مختلف قسم کے عملیات، جادو، منتروں، مزاروں کی حاضری اور بعض اوقات قبرستان کی چلہ کشی تک سے گزرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر اگر یہ بیماری بچوں کو ہو جائے اور بچہ غیر معمولی طور پر خوبصورت و صحت مند ہو، یا خاندانی نا اتفاقی اور پشتی دشمنی آپس میں جاری ہو، تو پھر معاملہ پورے وثوق کے ساتھ کسی کاہن کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دراصل مرگی ایک اعصابی مرض ہے جو ہمارے نروس سسٹم کا ہے، ہمارے موٹر نیورون سیلز کا ہے، جو کہ دردوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا فرد اچھا خاصا کام کاج کرتا ہوا یا چلتا پھرتا ہوا یکا یک گر پڑتا ہے اور اس پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ مریض کے اختیاری عضلات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور بے قاعدہ حرکات سرزد ہونے لگتی ہیں۔ اختیاری عضلات انہیں کہا جاتا ہے جنہیں ہم اپنی مرضی اور ارادے سے حرکت دیتے ہیں، مثلا ہاتھ ہے، پیر ہیں، ان کو جب ہم اپنی مرضی سے حرکت دیں، اور غیر اختیاری عضلات وہ ہوا کرتے ہیں جو کہ بغیر ارادے کے از خود حرکت کرتے ہوں، مثلا دل اور آنتیں وغیرہ، کیونکہ دل اور آنتیں ہماری مرضی سے حرکت نہیں کرتی، اپنی مرضی سے۔ مرگی کو بہت سے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ انگریزی دان جو فرنگی طب کے ماہر ہیں، جن کو ہم ایلوپیتھک ڈاکٹرز کہتے ہیں، یہ اسے ایپیلیپسی کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے سرا کا نام دیا گیا ہے۔ سرا کے معنی ہے گرنا، چونکہ اس مرض میں مریض گر پڑتا ہے، اس لیے اسے سرا کہا جاتا ہے۔ بعض افراد میں اسے ابر اقلسا یعنی زبردست کہہ کر پکارتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے کازون یا سبیانی بچوں کا مرض کا نام دے رکھا ہے۔ تو دوستو، اس مرض کی پیدائش کے بارے میں قدیم جو ہمارے طبیب تھے ان کی رائے ہے کہ روح نفسانی دماغ و اعصاب میں سے کسی وجہ سے پوری طرح گزر نہیں پاتی، جس سے تشنج پیدا ہو کر دورے پڑتے ہیں۔ ان کے خیال میں روح نفسانی اعصاب میں سے اس طرح سے گردش کرتی ہے جس طرح سے رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ اس گردش میں رکاوٹ اعصاب پر کسی دباؤ یا راستوں کے کسی قدر بند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ طب جدید نے اس مرض کے بارے میں ابھی تک واضح طور پر کوئی رائے قائم نہیں کی، تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خون میں مخصوص سمیت یعنی زہریلے اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مرکز اعصاب کو متاثر کر کے دورے کا سبب بنا کرتی ہیں۔ یہ مرض اکثر صورتوں میں والدین سے کہا جاتا ہے کہ وراثت میں ملتا ہے، اور خاص طور پر وہ بچے جن کے والدین دماغی امراض میں مبتلا رہے ہوں۔ لیکن میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا، تو دوستو میں اس لیے نہیں مانتا چونکہ قرآن کے اندر جو ہماری سپریم لا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، آپ دیکھیے کہ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اور انجیر کی قسم، اور زیتون کی قسم، اور طور سینا کی قسم، اور بلد الامین امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب اللہ میاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر وہ رب العالمین جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا، یہ ہمارا شاکار ہے، یہ ہمارا نائب ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وراثتی موروثی اور جینیٹکلی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہیں ایسی، یہ صرف خوراک، چونکہ جب ماں کے حمل میں بچہ جو ہے وہ اس کے باطن رحم میں ہوتا ہے تو وہاں ماں کی خوراک، اس کا ماحول، اس کا رہن سہن، اس کا کلچر، اور اس کی سٹریس، ٹینشن اور کئی سارے ایشوز، اور اس کی خوراک کی امبیلنسمنٹ اس بچے پہ افیکٹ کرتی ہے، اور وہ برتھ بائی برتھ اس طرح کا پیدا ہو کے آتا ہے۔ مثال اس کی دوں گا بھٹے کی اینٹوں سے، کہ صاف ستھری کچی اینٹیں جو ہے وہ بنا کر اور ان کو خشک کر کے اور ان کے کنارے سارے چیک کر کے بھٹے کے اندر جو ہے وہ ان کو پکانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو کوئلہ ڈالنے والا ہے، جس نے اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا تھا بھٹیوں کا، اگر وہ صحیح مینٹین نہیں کر پایا تو پھر اینٹیں کیسی پکی ہوئی نکلیں گی؟ خراب ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، پھٹ چکی ہوں گی، کھنگر ہو چکی ہوں گی، کالی ہو چکی ہوں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مادر رحم کے اندر جہاں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے، جہاں وہ مختلف ڈیولپمنٹ سٹیجز سے گزر رہا ہے، وہاں پہ اس کی خوراک جو ماں سے وہ لے رہا ہے
اور ماں کیا کھا رہی ہے، کس طرح کی چیزیں کھا رہی ہے، اور اس کا رہن سہن اور اس کا جو کلچر تھا، اس کا جو انوائرمنٹ تھا انٹرنل اور ایکسٹرنل، یہ ساری چیزیں اس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جینیٹیکلی اس طرح سے ہیں اور یہ وراثتی اس طرح سے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خوراک وراثت میں آ رہی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم اس وقت پسند کرتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس پسند کرتے تھے اور ہم چھوٹے تھے، ان کی پسندیدہ خوراک ہماری پسندیدہ خوراک بن گئی، اور جو چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے، منہ بناتے تھے، کم پکاتے تھے، وہ چیزیں ہماری بھی اسی طرح سے خوراک بنی۔ ان کے بھی پیچھے جائیں تو ہم اپنے دادا جی کو دیکھیں تو وہ بھی سیم اسی طرح سے تھا۔ تو خوراک میں جو بے اعتدالیاں اور جو پرابلم ہے وہی آگے افیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو وراثتی، موروثی اور جینیٹک کہہ کر بڑے آرام سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے، میں نے آپ کو قرآن سے بھی ثابت کیا کہ اللہ نے سورہ وتین کو ترجمے سے پڑھ لیجئے، آپ کے گھر میں بھی قرآن موجود ہے۔ یہ سورہ آپ کو زبانی سب کو آتی ہے، نماز میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے، جبکہ اسی میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا سما، پھر برددناہ اسفل سافلین، کہ وہ جو زمین پر چوپائے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، انسان ان سے بھی نچلے سے نچلی سطح پر چلا گیا۔ اللہ سورہ وتین میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت احسن و تکوین جو ہے وہ تخلیق کیا، پیدا کیا ہے، لیکن یہ خود ہی گہرے گڑھے میں جو ہے وہ گر گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ وراثتی، موروثی، جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ڈارون کی اس تھیوری کی طرح سے غلط ہے کہ جیسے یہ کبھی سمجھا جاتا تھا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی مختلف شکلوں سے بدلتے بدلتے بنا، لیکن وہ ڈارون کی تھیوری اب جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نااہل قرار دے دی گی، نیگلیکٹ کر دی گی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو دوستو 30 سال کی عمر کے بعد یہ مرض کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسے بچے جن کے ذہن میں کسی قسم کا خوف بیٹھ گیا ہو، خواہ وہ اتفاقی و حادثاتی طور پر ہو یا انہیں والدین ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوانے پر آمادہ کرتے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں دماغی امراض پیدا ہو جانے کے امکانات جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سر پر چوٹ لگنے یا کوئی دباؤ پڑ جانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ دباؤ پڑنے کا امکان بچے کی پیدائش کے وقت اوزاروں اور ان کے غلط طور پر استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے کے دماغ میں کوئی رسولی موجود ہوتی ہے یا پانی اکٹھا ہو کر دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، جو کہ دماغی دردوں کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی اور دانت نکلوانے کی تکالیف بھی دورے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ تو مختلف اسباب ہیں اور ان کے بیان کرنے کا مقصد بچوں کے والدین کو خوف زدہ کرنا ہرگز نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے کو مرگی کا مرض ہے تو ممکن ہے کہ وہ اتنا شدید نہ ہو۔ بڑی عمر کے افراد میں جو وجوہ پائی جاتی ہیں مرگی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان میں عرصے تک غمگین اور پریشان رہنا یا کسی خوف کا ذہن پر مسلط رہنا شامل ہے۔ ایسے لوگ جو بے راروی کی زندگی بسر کرتے ہیں، شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ اس طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض امراض کے نتیجے میں بھی مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً آتش کا مادہ بہت سے امراض پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ و اعصاب کو بھی متاثر کرتا ہے۔ چھوٹے جوڑوں کے درد کی صورت میں بہت سے دماغی اور جسمانی عارضے لاحق ہو جاتے ہیں۔ کبھی خون میں زہریلے مادوں کے شامل ہو جانے سے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مادے کبھی خود جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کسی حادثے یا دشمنی کے نتیجے میں خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حساس لوگوں میں ہاضمہ کی خرابی، خصوصاً قبض کی موجودگی دورہ مرض کا باعث ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں بھی یہ مرض پیدا ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں اور ہمہ وقت اپنے ذہن کو مصروف کار رکھتے ہیں، نیند پوری نہیں لیتے اور ذہنی تسکین و تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ خواتین میں جو ہے یہ اسباب جو بتائے میں نے ابھی آپ کو، ان کے علاوہ ایام کی بندش یعنی ان کے مینسس سائیکل پیریڈ کا نہ آنا یا بہت تکلیف سے آنا، ورم رحم یعنی یوٹرس میں سوزش اور اختناق الرحم یعنی ان کے اندر ہسٹیریکل پرابلم، اور اس سے مرض کے پیدا کرنے میں بہت اہم کردار جو ہے وہ یہ چیزیں بھی ادا کرتی ہیں۔ ان تمام اسباب کے علاوہ مرگی پیدا کرنے میں پیٹ کے کیڑوں کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، خصوصاً بچوں کو یہ مرض اسی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مرض کے اسباب کا پتہ لگاتے وقت خصوصیت کے ساتھ پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں تحقیق جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے۔ جیسے دوستوں میں آپ سے اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ معدے کے اندر ایچ پیلوری کا مسئلہ، ہیلیکوبیکٹر پیلوری یعنی معدے میں زخم، السر ہو کے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں
اور وہ ایچ پیلوری IgA, IgG اور IgM 3 طرح کی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ معدے سے خوراک کے ساتھ جگر میٹابولائز کرتا ہے خون میں، اور خون سے جب وہ شامل ہوتے ہیں تو جگر سے خون ہمارے دماغ یہاں پہ نروس سسٹم کی طرف آتا ہے، تو یہاں پہ پہلا پینک اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس، غصہ، چڑچڑاپن، رونا دھونا، پریشان ہونا، عجیب طرح کی سوچیں، وہم، توہمات، خیالات، ڈر، خوف، گھبراہٹ، گھٹن، دل کی دھڑکن کا کم زیادہ ہونا، سانس میں کوئی گھٹن، گھبراہٹ، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ سر میں درد جسے ہم درد شقیقہ کہتے ہیں، جس کو ہم مائیگرین پین بھی کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اگر ہمارے نروس سسٹم میں موٹر نیورون سیلز کے اوپر افیکٹ ہو جائے، استذابیت کا افیکٹ ہو جائے، یا وہ جو کیڑے تھے ایچ پیلوری والے اس کی انفیکشن کا، تو فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، جھٹکے بھی لگتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پارکنسن راشا بھی آتا ہے۔ تو یہ کئی سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف EEG ٹیسٹ کروا کر اور اس میں نہیں بھی ہے تو بھی مریضوں کو جو مرگی کی دوائیوں پہ لگایا جاتا ہے وہ صریحاً 100% غلط اور بہت بڑا ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ، ان بڑوں کے ساتھ جن کو ہم نے جو ہے وہ ایپیلیپسی کی مرگی کی دوائیوں پہ لگا رکھا ہوا ہے خام میں، اور مرگی نہیں ہے، تشخیص بھی نہیں ہے۔ دوستو آگے چلتے ہیں کہ مرگی جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، یعنی مرگی کی اقسام۔ مرگی عموماً 5 قسم کی ہوتی ہے۔ سرعہ شدید نمبر 1، اس قسم میں دورے بار بار پڑتے ہیں اور ان میں شدت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سرعہ خفیف، اس صورت میں یہ دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے اور ان میں شدت بھی کم ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ پیروں میں تشنج بھی نہیں ہوتا، یعنی ہاتھ پاؤں مڑتے نہیں ہیں یا اکڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے سرعہ متواتر، یعنی مرگی اس قسم میں متواتر دورے پڑتے ہیں، یعنی ایک دورہ پوری طرح ختم نہیں ہو پاتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے دورہ اسرعی، اس میں چکر آ کر کسی قدر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی گردن و چہرے کے عضلات جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں معمولی تشنج یعنی ان میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، مگر 1-2 منٹ میں دورہ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سرعہ ما الحواس، اس قسم میں چہرے یا ہاتھ پاؤں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ یا تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے یا اسی مقام تک محدود رہتا ہے، بے ہوشی طاری نہیں ہوتی، لیکن مرگی کی باقی علامات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اس مرض میں مبتلا بعض مریضوں کو دورے سے قبل احساس ہو جاتا ہے کہ اب دورہ پڑنے والا ہے۔ یہ علامات کبھی دورے پڑنے سے 1-2 روز قبل ظاہر بھی ہوتی ہیں، اور کبھی دورہ پڑنے سے صرف چند منٹ قبل جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں، اور مریض خود کو سنبھال نہیں پاتا کہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ پہلے سے محسوس ہونے والی علامات میں سے خاص علامت یہ ہے کہ پیٹ یا ہاتھ پیر میں ایک مخصوص قسم کی سرسراہٹ شروع ہو جاتی ہے جو کہ اوپر کی جانب بڑھ کر سر تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دورے سے قبل کچھ اور علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلا سر میں درد کا احساس، چکر آنے لگے، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی محسوس ہوں، کانوں میں باجے سے بجنے لگے، حواس بگڑ جائیں، کمزوری کا احساس ہونے لگے، بعض لوگوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈراؤنی شکلیں نظر آنے لگتی ہیں اور بدبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ علامات ہیں دوستو جو ذہن کو بھوت پریت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں وہ جادو منتر کرنے والوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، لیکن یہ علامات جو ہے میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں، ان کے ظاہر ہونے کے بعد تشنج ہونے لگتا ہے، یعنی دورے، کھچاؤ، اور سر ایک جانب جھک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ان علامات میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتی اور یکا یک دورہ جو ہے وہ بھی پڑ جاتا ہے۔ دوستو جب دورہ شروع ہوتا ہے تو پہلے مریض کا بدن اکڑ جاتا ہے، ساتھ ہی آنکھیں اور سر ایک جانب پھر جاتے ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اگر مریض جو ہے وہ کھڑا ہو تو عضلات کے تشنج کی وجہ سے گر پڑتا ہے۔ حلق اور سینے کے عضلات جو ہوتے ہیں ان کے گلے کے اور سینے کے چیسٹ کے جو پٹھے ہیں ان میں کھچاؤ ہو جانے کی وجہ سے سانس لیتے وقت چیخ نکل جاتی ہے۔ پھر چہرے کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اجابت یعنی پیشاب یا پخانہ جو ہے وہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات چند سیکنڈ تک قائم رہ کر جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی تھوڑی دیر تک جاری رہتے ہیں، اور پھر مریض بے جان سا ہو کر لیٹا رہتا ہے، منہ اور ناک سے جھاگ نکلتی ہیں۔ یہ بھی مرگی کی مخصوص علامات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اکثر مریض چند گھنٹوں کے لیے گہری نیند سو جاتے ہیں، اور اٹھنے پر سوائے اس کے کہ مریض کو بہت زیادہ کمزوری اور تھکان محسوس ہو،
دورے کے کوئی اور اثرات باقی نہیں رہتے۔ سورہ خفیف کے دورے عام طور پر ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار پڑھ جایا کرتے ہیں۔ کبھی یہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی ان کا پتہ نہیں چلتا۔ سورہ متواتر بہت تکلیف دہ اور خراب ہوتی ہے۔ اس میں پے در پے دورے پڑتے ہیں، یعنی ایک دورہ رفع نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ دورہ سرعی میں ایک لمحے کے لیے مریض کو چکر آ کر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، گردن میں معمولی اکڑن پیدا ہو کر پسلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر چند گہرے سانس لے کر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنے کاموں میں بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ جہاں تک مرگی کے علاج کا تعلق ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پر مریض کو ہر قسم کی شدید جسمانی اور دماغی تحریک سے بچانا چاہیے، مثلا ورزش، موسم کی شدت، رنج و غم، ہر قسم کا خوف، مایوسی اور پریشانی، بہت زیادہ پڑھنا، کثرت شراب نوشی اور بے راہ روی وغیرہ۔ چمکدار، متحرک اور گھومتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا جائے۔ بہت اونچی جگہ سے نیچے کی جانب دیکھنا بھی مناسب نہیں۔ غذا متوازن اور آسانی سے ہضم ہونے والی کھلائی جائے۔ ہلکی ورزش کا مشورہ دیا جائے۔ مریض دلچسپ اور خوشگوار ماحول میں اپنا وقت گزارے، قبض نہ ہونے دیں اور ہاضمہ کا خیال رکھا جائے۔ جو ہی دورہ شروع ہونے کا اندازہ ہو اور جسم کے کسی حصے میں سرسراہٹ محسوس ہو تو اس جگہ کس کر کپڑا باندھ دیا جائے۔ چند منٹ بعد اسے کھول کر پھر دوبارہ باندھا جائے تاکہ دوران خون بھی جاری رہ سکے۔ اس مقام پر تیز گرم یا سرد چیز رکھنا یا ایسی کوئی چیز لگانا جو کہ جلن یا درد پیدا کر دے مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو تو سرسراہٹ والے مقام پر زور سے چٹکی لینے سے بھی بعض اوقات دورہ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ بعض اوقات گدی کے مقام پر، یعنی گردن کے بیک والا جو ایریا ہوتا ہے، وہاں پر برف رکھنا، زور زور سے بولنا، 10-15 منٹ تک اچھلنا، کودنا یا کہہ کر دینا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب درد شروع ہو جائے تو فوراً ہی مریض کو ہوش میں لانے کی تدابیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مریض کو صاف ہوادار کمرے میں نرم بستر پر آرام کے ساتھ لٹا دیا جائے۔ عود سلیب جو ہے وہ جلا کر اس کی دھنی دی جائے، یا مروارید موتی کو عرق گلاب میں خوب باریک پیس کر ناک میں ٹپکایا جائے۔ نشادر اور چونا برابر مقدار میں ایک چوڑے منہ کی شیشی میں لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے مریض کی ناک کے سامنے رکھا جائے اور پھر ہٹا لیا جائے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جائے۔ عود سلیب کو تلسی کے پتوں کے پانی میں گھس کر 1-2 چھوٹے چمچے پلانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ عام دنوں میں جبکہ دورہ نہ پڑتا ہو، مرض کا اصل سبب جو ہے اس کا پتہ لگانا چاہیے اور اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیے۔ مثلا ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں ہوں تو انہیں رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ آتشک، گینٹھیا یا پیٹ کے کیڑے یا ایچ پیلوری یا جو بھی مسائل ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے۔ اسرول چھوٹی چندن ایک بوٹی ہے، اس کی جڑ اس مرض میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسرول 1 گرام، مغز بادام 5 عدد اور 5 عدد سیاہ مرچ پانی کے ساتھ خوب باریک پیس لی جائیں اور یہ دوا صبح شام اس کو جو ہے وہ پلا دی جائے۔ کلونجی 3 گرام شہد یا خالص سرکہ میں پیس کر صبح شام چاٹنا بھی مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سہاگا بریاں 1 سے 2 گرام چائے کے 1 چمچہ شہد میں ملا کر صبح نہار منہ کھلانا سود مند ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، اور جب ہم اس کا اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی میں ایسٹرن میڈیسن میں جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں دوستو، تو وہ جو دوائیاں مریض کو جو ہے بنا کر دی جاتی ہیں ایسٹرن میڈیسن میں، وہ دوائیاں اس کے دماغ سے خراب مادوں کو بھی خارج کرتی ہیں اور دماغ اور اعصاب کو سکون بھی دیتی ہیں، اور اس سے قبض میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب رہتا ہو تو جو ہے اس کے لیے بھی مریض کا جو ہے وہ علاج کیا جائے اور اس کو ادرک، زیرہ سفید اور سبز پودینہ، ان 3 چیزوں کا جو ہے وہ قہوہ بھی پلایا جائے۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ سوتے وقت سر پر روغن لبوب سبا کی جو ہے وہ مالش کی جائے، اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار اس تیل کو نیم گرم کر کے کانوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ روغن کدو اور روغن کاہو کی مالش بھی ان کے لیے بہت مفید ہے، اور مریض کو ہلکی جلد ہضم ہو جانے والی اور متوازن غذا جو ہے وہ دی جائے، خاص طور پر بکری اور پرندوں کے گوشت کے شوربے، مونگی کی پتلی دال، پھلوں کے رس اور تازہ سبزیاں ان کے لیے مفید ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں زیادہ چکنائی
تیز مرچ و گرم مسالے وغیرہ پڑے ہوں، مریض کے لیے مضر صحت ثابت ہوتی ہیں، ان سے ان کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا لیکچر، کہ جس میں ہم نے آپ کو مرگی اور مرگی جیسی علامات دونوں چیزیں آپ کو جو ہے وہ ہم نے آپ کو الگ الگ اس کی وضاحت کی، لیکن ٹیسٹوں کے باوجود بھی مرگی کی دوائیاں اور ان میں لکھا ہے کہ مرگی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ٹیسٹ کوئی نہیں اور مرگی کی دوائیاں کھائی جا رہے ہیں۔ سو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، وہ دوائیاں آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہم نے آج آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ آپ سے کی ہے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے اس کارواں کا آپ حصہ ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو حلقہ باب میں ان چیزوں کو شیئر کیجئے اور انہیں کہیے کہ وہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری جو نئی ڈیلی ایک ویڈیو آپ کے لیے آتی ہے وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ اگلی ویڈیو آ گئی اور وہ کون سی ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ اپنی پوری زندگی جو ہے یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو اور طب نبوی کو اور ہماری جو ایسٹرن میڈیسن ہے، جو ہماری قدرتی سائنس اللہ نے قرآن میں دے رکھی ہوئی ہے، وہ ہم نے آپ تک اور آپ نے مل کر ہمارے ساتھ اس کو آگے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم نے پھیلانا ہے، اور لوگوں کو ان نام نہاد جعلی سائنس کے پیروکاروں سے اور ان کے چنگل سے چھڑانا ہے کہ جن کو مرگی نہیں ہے اور وہ مرگی کی دوائیاں کھلا کر ان کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل بہروی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلدی ہی ایک نئی موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔